بزرگوں، دوستوں، مجھے یہی کہنا ہے کہ اپنے دماغ پہ آخرت کا تصور بٹھا لو. اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یہ تصور اپنے دماغ میں بٹھا لو. دیکھو کہ زندگی بدلنا آسان ہو جائے گا، بری عادتوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا، گناہ کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا، غفلت کی زندگی سے نکلنا آسان ہو جائے گا. ایک اچھا انسان، ایک اچھے اخلاق والا انسان بننا آسان ہو جائے گا اگر یہ تصور ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے. آج تو افسوس اسی بات پر ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے، ہمارے رب نے ہم سے کیا کہا اور ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں بالکل بھی نہیں سوچتے. ہمارے سرٹیفکیٹ میں، آدھار کارڈ میں یا دوسری چیزوں میں لکھا ہوا رہتا ہے کہ ہم مسلم ہیں، لیکن کتنا اسلام ہماری اپنی زندگی میں ہے یہ بھی ہمیں سوچنا ہے. آج ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے. ہماری بے فکری بتاتی ہے کہ اتنے بے فکر ہیں ہم، بالکل بھی ٹینشن نہیں ہے ہمارا. ہم سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. اتنا آسان نہیں ہے. اس لیے میں نے شروع میں کہا اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرو. ہم سب کچھ کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے؟ ہم اپنی زندگی کو نہیں بدلتے، ہم اپنے خیالات کو نہیں بدلتے، اپنے تصورات کو نہیں بدلتے، ہم اپنے اخلاق کو نہیں بدلتے، ہم اپنے اعمال کو نہیں بدلتے، اور نہ تو اس بارے میں فکر کرتے ہیں. ہم ہر چیز کو اچھا بناتے ہیں. بھئی کپڑا پرانا ہو جاتا ہے تو نیا کپڑا لے لیتے ہیں، چپل پرانا ہو جاتا ہے نیا چپل لیتے ہیں، گھر پرانا ہوتا ہے تو اس کو توڑ کے نیا گھر بناتے ہیں، گاڑی پرانی ہو جاتی ہے تو نئی گاڑی خریدتے ہیں. بھائی یہی فکر اپنے ایمان اور اعمال کے بارے میں بھی لاؤ. ہم کیوں اپنے ایمان کو کل کے مقابلے میں آج کا ایمان اور مضبوط ہو، آج کے مقابلے میں آئندہ کل کا ایمان اور مضبوط ہو، یہ کیوں نہیں سوچتے؟ کل ہمارے جو اعمال تھے اس سے اچھے اعمال ہمارے آج کے ہو، اور آج کے اعمال سے اور اچھے اعمال ہمارے آئندہ کل کے ہو. یہ تصور، یہ سوچ کیوں نہیں ہے ہمارے اندر؟ دنیاوی امور کے بارے میں تو ہم اس کو اچھا بنانے کا سوچتے ہیں، ہم اپنے دین، اپنے آخرت اور اپنے ایمان کے بارے میں یہ کیوں نہیں سوچتے؟ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بس یہی مجھے عرض کرنا ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر کرو. اصلاح کی فکر کیے بغیر اور اپنا جو مرض ہے، ہماری جو بیماری ہے، اس کو پہچانے بغیر ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے. اپنی بیماریوں کو پہچانو، اپنی کمزوریوں کو جانو، اپنے اندر جھانک کے دیکھو کہ میرے اندر کیا کیا کمیاں ہیں، کون سی کوتاہیاں ہیں، کون سے گناہ مجھ سے ہو رہے ہیں، کہاں کہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. خود تلاش کرو اور ان نافرمانیوں کو، ان گناہوں کو، ان کوتاہیوں کو دور کرو. تب جا کے ہم ایک اچھا مسلمان بن سکتے ہیں، ایک اچھا انسان بن سکتے ہیں، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. میں بہت ہی مختصر انداز میں چند باتیں عرض کر کے اپنی کلام، اپنی گفتگو مکمل کروں گا. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمتیں ہمیں دی، بغیر مانگے دی. لیکن اسی ایمان کو لے کے ہم قبر تک جائیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اسی ایمان کو لے کے ہم قبر تک جائیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. دل کا حال کب کیا ہو سکتا ہے ہمیں کچھ بھی پتا نہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. لوگوں کا دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ جدھر چاہے اس کو ادھر گھما دیتے ہیں. اس لیے تم اللہ تعالیٰ سے مانگو، دعا کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ کہ یا مقلب القلوب، اے دل کے بدلنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرا جو دل ہے اس کو دین پہ جمائے رکھو. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا سکھا دی ہے. تو ایمان کے بارے میں فکر مند رہنا ہے، اپنے اعمال کے بارے میں فکر مند رہنا ہے. اور یہ وہ دو چیزیں ہیں جن کی بنیاد پہ ہم جنت میں جا سکتے ہیں، آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا.
ایمان اور عمل صالح. یہی وہ دو چیزیں ہیں جن سے آپ کی اصلاح ہوگی، جن سے آپ جنت جا سکو گے اور جن سے آپ دنیا میں کوئی کارنامہ انجام دے سکو گے. ہم امت محمدی ہیں اور ہماری ذمہ داری صرف اعمال کر کے جنت میں جانا بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ اور بھی ذمہ داریاں ہیں کہ دنیا والوں کے سامنے صحیح راستے کو رکھنا ہے، دنیا والوں کے سامنے صحیح دین کو پیش کرنا ہے، دنیا والوں کے سامنے رب کا تعارف بھی کرانا ہے. یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنی اصلاح کر لیں. ایک تو ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اپنے اعمال کو مضبوط کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بہت سارے اعمال کے بارے میں بتایا. ہمارا جو دین ہے، جو اسلام لفظ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سامنے جھک جانا. آپ کی زندگی اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے آپ گزارے، اللہ کی غلامی میں آپ گزارے، اسی کا نام اسلام ہے. اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ دین کے مختلف شعبے ہیں، دین کا دائرہ بہت وسیع ہے. صرف ایک دو اعمال کا نام دین نہیں ہے. اس دین کے اندر عقیدہ بھی ہے. آپ کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہونی چاہیے. اس دین میں عبادات بھی ہے. عبادات جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر لازم کیا، ضروری کیا، ان کو پابندی سے کرنا ہے. اس دین کے اندر آپ کی گھریلو زندگی بھی ہے، خانگی گھریلو زندگی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارنی ہے. اس دین کے اندر سماجی زندگی ہے، سماج میں لوگوں کے ساتھ مل کے کیسے رہنا ہے، وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق آپ کو کرنا ہے. اور اس دین کے اندر مالیات بھی ہے، آپ روزی کیسے کرے، پیسے کیسے کمائے، پیسے کیسے خرچ کرے، کہاں خرچ کرے، یہ بھی دین کا جز ہے. اور ان تمام شعبوں میں جب آپ اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کی غلامی کریں گے، تب جا کے آپ پکے اور سچے مسلمان ہوں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ دو ایک اعمال ہم کر لیں گے تو ہم پکے مسلمان ہو جائیں گے، تو باقی دنیا ہماری جیسے چاہے ویسے گزرے. اس کا نام اسلام نہیں ہے. آپ کو سچا مسلمان ہونا ہے تو تمام شعبوں میں آپ کو مسلمان ہونا ہے. عبادات میں بھی مسلمان ہونا ہے، معاملات یعنی مالی لین دین میں بھی مسلمان ہونا ہے، سماجی زندگی میں بھی مسلمان ہونا ہے، گھر میں بھی مسلمان ہونا ہے. تب جا کے آپ سچے مسلمان ہوں گے، اللہ کے نزدیک آپ مسلمان کہلاؤ گے. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں سیدھے اپنی بات پہ آ جاتا ہوں. ہمیں کرنا کیا ہے؟ بھائی آپ یہ ارادہ کر لو کہ میری جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزاروں گا. اس کا علم حاصل کرو. فجر کے وقت آپ جاگو، فجر کی نماز مسجد میں آ کے پڑھو. ایمان لانے کے بعد جو سب سے ضروری اور اہم عمل ہے وہ ہے نماز، جس کو دین کا رکن کہا گیا، دین کا ستون کہا گیا. نماز کی پابندی کرو. آج ہم نماز کو اہمیت نہیں دیتے. ہم جب جی چاہے نماز پڑھ لیتے ہیں اور زیادہ تر لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں، نماز کی فکر ہی نہیں ہے. نماز پابندی سے پڑھو، جماعت کے ساتھ پڑھو، پورے اہتمام کے ساتھ پڑھو. اور یہ نماز کا جو اثر ہے وہ اثر سماج میں اور بازار میں اور اپنی تجارت میں بھی ظاہر ہو. نماز صرف ایسی نماز نہیں کہ مسجد میں آ کے آپ نماز پڑھ لو اور مسجد سے نکلنے کے بعد آپ جھوٹ بولنا شروع کر دو، تجارت میں دھوکہ دینا شروع کر دو، حرام طریقے سے مال کمانا شروع کر دو. ایسی نماز نہیں چاہیے. نماز ایسی نماز ہو جو تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو آپ کو برائیوں سے بھی بچائے. یعنی آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح میں مسجد میں آ کے اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، مسجد سے نکلنے کے بعد بھی بہت سارے احکام ہیں، ان کی بھی تعمیل ہمیں کرنی ہے. ہمارے اندر یہ تصور آج نہیں ہے. نماز ضروری ہے، فرض ہے. نماز کو پابندی سے پڑھنا ہے. چاہے کسی بھی سچویشن میں آپ رہو، نماز کا وقت آ گیا آپ کو نماز پڑھنی ہے. مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. اگر جماعت میں حاضر ہونے کی گنجائش نہ ہو کسی بھی شرعی عذر کی بنیاد پر تو غلط بات ہے. زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا ہے.
زکات کے بارے میں بالکل بھی کوئی دھوکہ نہیں دینا. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زکات ایک بوجھ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت جب قریب آ جائے گی تب لوگ سمجھنے لگیں گے کہ زکات بوجھ ہے. زکات کو بوجھ مت سمجھو. زکات کے مسائل آپ سیکھو, زکات کے بارے میں جانو اور صحیح طریقے سے آپ کی اور اپنی اہلیہ, اپنی زوجہ کی, اپنی بیوی کی اور ان کے زیورات کی زکات ادا کرو. اپنی زکات بھی ادا کرو اور اپنی بیوی کے پاس اگر زیورات ہے تو اس کے بارے میں بھی علماء سے مسائل پوچھ کے وہ زکات بھی ادا کرو. اگر آپ پر حج فرض ہے تو حج کرو. بہت سارے لوگ ہیں جن کے اوپر حج فرض ہے لیکن وہ حج کرتے ہی نہیں, اور کچھ لوگ حج فرض ہے چلے جاتے عمرہ ادا کرنے. بے شک آپ عمرہ, آپ کو جتنا عمرہ کرنا ہے کرو, لیکن اگر آپ پر حج فرض ہے تو پہلے حج کرو, کیونکہ آپ 100 عمرہ بھی کر لو گے اور اپنا جو فرض حج ہے وہ ادا نہیں کرو گے تو یہ 100 عمرہ بھی بیکار ہو جائے گا. اس لیے جس پر حج فرض ہے حج کرو. یہ تو ہو گیا اسلام کا جو وہ بنیادی ارکان, یہ آپ کے پاس ہونی ہی چاہیے. یہ آپ کا بیس ہے, مسلمان ہونے کا ایک بیس, ایک ڈھانچہ ہے. اب اس کے بعد یہ جو عبادات ہے اس کا اثر آپ کے معاشرے میں بھی ظاہر ہو, گھر میں بھی ظاہر ہو. عام طور پر گھر میں کیسے زندگی, ادھر توجہ دیجیے, گھر میں ہم کیسے زندگی گزارے اس کے بارے میں ہمیں بالکل بھی علم نہیں ہے. تھوڑا بہت نماز ہم پڑھ لیتے ہیں, زکات ادا کر لیتے ہیں, حج کر لیتے ہیں, لیکن گھریلو زندگی ہمیں کیسے گزارنی ہے, گھریلو زندگی میں کیا کیا فرض ہے, کیا کیا واجب ہے, وہ ہمیں پتہ نہیں. گھریلو زندگی صحیح سے آپ گزارو. آپ کے والدین ہیں, ماں باپ ہیں, ان کی خدمت کرو, ان کی ضروریات پوری کرو. ایسا نہ ہو کہ آپ خوب پیسے کما رہے ہو اور آپ کے ماں باپ وہ اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر پا رہے. آپ اگر پیسے کما رہے ہو تو اپنا پیسہ کچھ ماں باپ کو بھی دو, ان کی ضرورتیں بھی پوری کرو. ان کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, ان کو دوا کی ضرورت ہے دوا دو, ان کو کسی اور خدمت کی ضرورت ہے وہ خدمت کرو. اسی طرح میاں